خواب ہیں کچھ جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں، ان کی تعبیر کے حوالے سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں مقدام عبدالرؤف صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ مقدام صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی وہ شخصیت جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے، اور 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ آپ اس ڈیٹیل سے جان چکے ہوں گے۔ جناب شیخ ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ یزمانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے سر؟ خیریت سے؟ عید کو کچھ دن گزر گئے جی، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی وہ یادیں ساری ہیں کہ ٹرانسمیشن میں ساتھ تھے اور بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، ہماری چیزوں کو آپ ڈسکس کر رہے تھے، بتا رہے تھے۔ تو میں نے کچھ نام لیے تھے لیکن انہوں میں آپ کا نام رہ گیا تھا، تو میں خاص طور پہ یزمانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ یہ وہ ہمارے بھائی ہیں کہ جو ہماری غلطیوں کو سدھار دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ اس چیز کو اس طرح بیان کر لیں، اس لفظ کو اس طرح ٹھیک کر لیں، یہ حدیث ہے اس حوالے سے۔ سو میں اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ آن اسکرین یہ کہنا زیادہ بہتر تھا جی۔ بارک اللہ۔ لیں جی، شیخ صاحب ریڈی ہیں جی آپ؟ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ میرے شوہر ماشاءاللہ باریش ہیں، اور لیکن وہ خواب میں خود کو بغیر داڑھی کے دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کے اندر داڑھی والا انسان اگر خود کو دیکھے کہ وہ بغیر داڑھی کے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر ہیں، یعنی شادی شدہ انسان اپنے آپ کو جو کہ باریش ہیں لیکن بغیر ریش کے دیکھ رہے ہیں، اس کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں کہ داڑھی والا انسان اگر اپنے آپ کو بغیر داڑھی کے دیکھے، یا تو وہ ایک منظر اسے عجیب لگ رہا ہے، یا بعض دفعہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرتا ہے۔ اچھا، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی حیت تبدیل ہو گئی ہے کہ ایک اس کو عادت ہے داڑھی کی، اب وہ داڑھی کے بغیر دیکھ رہا ہے، یا تو اسے اچھا لگ رہا ہے کہ میں اب خوبصورت لگ رہا ہوں، یا پھر اسے لگ رہا ہے کہ نہیں یار پہلا جو منظر تھا وہی زیادہ خوبصورت۔ دونوں صورتیں ہیں، تو دونوں صورتیں ہیں اس کی۔ تو پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ میں برا بن گیا ہوں اور یہ کیفیت جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، تو یہ کوئی آنے والے دنوں میں کسی مالی خسارے کی طرف اشارہ ہے، اچھا، یا کسی نقصان کی طرف اشارہ ہے۔ اور مالی خسارے کے ساتھ ساتھ انسان کے دینی معاملات کے اندر کچھ کمی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ انسان کی ہیبت ہوتی ہے، انسان کا ایک وقار ہوتا ہے داڑھی کے ذریعے سے، اور عزت اور احترام ہوتی ہے بعض دفعہ اسی مقام کی وجہ سے۔ اب تو شاید یعنی وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن پہلے جب ہم یہ پبلک ٹرانسپورٹ میں یا اس طرح بسوں میں سفر کرتے تھے تو داڑھی والا کوئی انسان آئے تو چاہے وہ تھوڑی عمر کا بھی ہو، تو بڑی عمر کا جو بغیر ریش بیٹھا ہوتا تھا وہ کھڑا ہو کر اس کو سیٹ دے دیتا تھا، یعنی ایک عزت اور احترام داڑھی والا کا اس طرح سے ہوتا تھا۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو برا اس کو لگ بھی رہا ہے اور واقعتاً وہ برا بن بھی گیا ہے اس انداز سے بغیر ریش کے، تو اس کا مطلب وہ ہیبت اور وقار جو دینی اعتبار سے حاصل تھا اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی دینی معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پہلا اشارہ جو میں نے مالی معاملات کے اندر کچھ کمی کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا مالی معاملات کے اندر آزمائش کا اس لیے بھی اشارہ ہے کہ یہاں پر وہ ایک طرح سے عورت کی طرح بن چکا ہے، یعنی شوہر ہے۔ اچھا، تو شوہر کا کام تو کیا ہے؟ گھر کے مالی معاملات کو اٹھانا جی، اور اخراجات اٹھانا۔ تو یہاں پر وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا، تو یہاں وہ عورت جیسا بن گیا ہے، داڑھی ختم ہو گئی۔ تو مالی معاملات اسے اٹھانا تھے، وہ مرد تھا گھر کا، تو یہاں پر اس کی کیفیت ایک عورت جیسی ہو گئی ہے۔ تو گویا کہ بعض دفعہ آدمی مالی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، مالی معاملات سے بھاگتا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے بھاگتا ہے،
تو یہ مالی معاملات کے اندر اگر کہیں کوئی کمی کا اشارہ ہو یا کمی کا سامنا ہو، اس وجہ سے انسان اپنے ایسی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، تو اس لیے مالی خسارے کا اشارہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یا معاملہ جو ہے نا وہ اب یہ دوسری صورت ہے، یہ دوسری کیفیت ہے، مثبت پہلو اس کا، اگر وہ اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ خواب کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اچھا کیوں لگ رہا ہے، داڑھی والا ہے تو بغیر داڑھی کے اچھا کیوں لگ رہا ہے، وہ خواب کی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت کا ذکر کریں ہم۔ اگر وہ کیفیت ایسی ہے کہ اسے اچھا لگ رہا ہے تو یہ اگر اس کی اہلیہ پریگننٹ ہو تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ اچھا، یہ خوشخبری ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے بغیر داڑھی کے بغیر مونچھ کے ہوتا ہے اور وہ پیارا بھی ہوتا ہے، تو بچہ جب ولادت کے وقت پیارا بھی ہے بغیر داڑھی کے بھی ہے، تو یہاں بیٹے کی ولادت یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اگر وہ خود بڑی عمر کا ہو تو پھر آگے ان کی آگے نسل یعنی بیٹوں یا بیٹیوں کی اگر شادیاں ہو چکی ہیں تو آگے نواسا یا پوتا یہ اس کی ولادت۔ لیکن ہے یہ بچے کے حوالے سے، یہ بچی کے حوالے سے نہیں، یہ بیٹے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا، اگر وہ اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کر رہے ہیں تو پھر کوئی بوجھ جو ان کے کندھوں پہ تھا، کوئی ذمہ داری، اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں گے۔ وہ کسی ذمہ داری کو ادا کر کے اپنے کسی بوجھ کو ہلکا محسوس کریں گے انشاءاللہ، ان کا بوجھ کوئی ہلکا ہوگا۔ اور تیسرا، اس کے اندر یہ ایک بڑی لمبی یعنی ایک انتظار کے بعد ایک ایسی چیز انہیں نصیب ہوگی جو کہ ہر مسلمان کی خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ ان کا آخری وقت ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وفات کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے مہمان بنیں گے، اگر وہ اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے بارش ہو، کوئی چھوٹا ہو، جتنا بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے تو یہ بال شال سب ختم ہو جائیں گے، وہ بغیر داڑھی کے ہی داخل ہوں گے۔ تو یہ اہل جنت کے داخلے کی ایک کیفیت ہے، تو یہ دینی حوالے سے اچھا ہے، اس کے اندر پریشانی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین پہلو اس کے مثبت ہیں، اور دو ذرا پہلے دیکھ لیں تو یہ جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہ اپنی کیفیت کو بھی جانتے ہوں گے، اور جو گھر میں پریگنینسی وغیرہ کے معاملات میں نے عرض کیے ہیں وہ اس کو بھی جانتے ہوں گے۔ بہرکیف یہ مجموعی طور پر خواب اچھا ہی ہے، پریشانی والا نہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ جیسے آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ معاملہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن اس میں صورتیں یہ ہیں جو آپ نے بیان کی۔ ٹھیک ہے، وہی بات ہے نا، جیسے آپ کہا کرتے ہیں کہ جو خواب دیکھنے میں سننے میں لگ رہا ہو کہ یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، لیکن وہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ جی، ایسے رمضان میں ہم نے کئی خواب ایسے ڈسکس کیے تھے کہ بظاہر بڑے ڈراؤنے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہاشم یزمانی صاحب خواب کی تعبیر کا لائیو سیشن کب کریں گے؟ بتا دیں جی، آپ کب کریں گے؟ تو جب حکم ہوگا انشاءاللہ کر دیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی انشاءاللہ کر دیں گے، اور پہلے اطلاع کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو چاہے وہ ہمارا لائیو ہو، وہ بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ رقیہ حمید لکھتی ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری نعت شریف اور آواز بھی بہت پیاری ہے، یہ آپ کے لیے جی مقدار خاص طور پہ لکھ کے بھیجیں، اور ہماری یہ ریگولر ویور ہیں، یہ ہماری روٹین میں دیکھتی ہیں ہمارا پروگرام۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا ہے، میں نے خواب میں اپنی فوت شدہ والدہ محترمہ کی میت کو کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، تعبیر کیا ہوگی؟ والدہ محترمہ فوت شدہ ہیں تو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی خواب کے اندر فوت شدہ والدہ کو کندھوں پہ اٹھانا یہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ یہ اولاد اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اولادیں نصیب فرمائے کہ جو کہ ان کے وفات کے بعد ایسے خواب دیکھیں کہ انہوں نے اپنے فوت شدہ والد کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اپنی فوت شدہ والدہ کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ درجات کی بلندی کی طرف اشارہ ہے، صحیح، یہ درجات کی بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کا مقام جنت میں بلند کرتا ہے، یعنی درجہ بلند ہوا ہے، تو کسی کا اٹھنا یہ درجے کا بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ من این لی ھذا، کہ یا اللہ یہ بلند مقام مجھے کہاں سے ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاستغفاری ولدک لک، یہ تیری اولاد تیرے لیے استغفار کرتی رہی، یہ اس وجہ سے درجات کی بلندی ہے۔ تو کسی کو اٹھانا فوت شدہ کو، یہ دراصل اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بننا ہے، اور وہ استغفار کے ذریعے سے ہے۔ یا پھر بعض دفعہ والدین فوت ہو جاتے ہیں، نیک اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا ہوتا ہے،
وہ اپنے والدین کے نام پہ صدقہ جاریہ کرتے ہیں، وہ اپنے والدین کے نام پہ ڈونیشن بھیجتے ہیں۔ ہم نے پیغام ٹی وی میں یہ رمضان المبارک میں کتنے ایسی کالز دیکھی ہیں ہاں جی، کہ یہ میرے دادا ابو کی طرف سے 2000 ہے، یہ میری والدہ محترمہ کی طرف سے 10,000 ہے، یہ میرے والد محترم جو کہ فوت شدہ ہیں ان کی طرف سے 1 لاکھ ہے۔ یہ کتنی ڈونیشنز ہم نے دیکھی تھیں جو فوت شدہ والدین کی طرف سے، اور یہ بہت عظیم صدقہ ہے اپنے فوت شدہ والدین کے لیے۔ تو یہ جنہوں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنی والدہ محترمہ کی میت کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، تو یہ ان کی طرف سے کوئی صدقہ کر رہے ہوں گے جو کہ ان کی والدہ کے درجات کو بلند کر رہا ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ ناظرین یعنی اس سلسلے کو رمضان میں نہیں بلکہ یہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہم والدین کے نام پہ ڈونیشنز بھیجتے رہے ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہنا جیسے رمضان میں والدین کو ہماری دعاؤں کی ضرورت تھی ویسے آج بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے رمضان میں ان کے درجات بلند ہوتے تھے ویسے آج بھی انشاءاللہ بلند ہوں گے۔ تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ، ٹھیک، والدین کی درجات کی بلندی کا یہ ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنائے، ناظرین کے اولادوں کو بھی ایسا بنائے۔ آمین آمین۔ اچھا، آپ ویٹ ریڈیوس کر رہے ہیں، کچھ ویٹ کم کر رہے ہیں، وزن کم کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو کہہ سکتا یہ اتفاقاً ہو گیا۔ پتہ اچھا، میں اس بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں۔ رقیہ حمید صاحبہ لکھتی ہے کہ جناب ہاشم صاحب کمزور لگ رہے ہیں، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اچھا، یہ بات میں نے آج وارڈروب میں جب یزمانی صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے فرسٹ گو میں جب میں نے کیونکہ کافی دن بعد ہماری ملاقات ہوئی، مجھے لگا کہ شاید ویٹ کم کر رہے ہیں، شاید کوئی فٹنس کا معاملہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ گزشتہ 3-4 دن سے جب میں گھر گیا ہوا ہوں تو یعنی اس گرمی کے موسم میں بھی رضائی اور کمبل کھیس یعنی 3 چیزیں لے کر میں سویا ہوا تھا۔ بخار رہا اور کل کی کیفیت یہ تھی کہ میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی سردی کی کیفیت تھی، یعنی 3-4 دن شدید بخار میں گزرے ہیں۔ تو اس لیے طبیعت کچھ الحمدللہ سنبھلی ہے، تو آج الحمدللہ حاضر ہوں۔ چلے ماشاءاللہ۔ دیکھیں جی، ہمارے ویورز کتنا خوبصورتی سے آپ کو دیکھتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ بارک اللہ آمین آمین۔ بس طبیعت کچھ بخار کی وجہ سے پچھلے 3-4 دن ایسی تھی۔ اچھا، چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب کرے۔ لیکن ویٹ ریڈیوس ہونا ایک اچھی بات تھی، اچھی بات ہے، صحت مند ویٹ اور ریڈیوس ہو، یہ خواہش بھی ہے کہ ہو جائے، ہو اللہ کرے ہو جائے۔ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے آپ کی خواہش ایسے پوری کر دے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ یزمانی صاحب کا سیشن تو ہمیشہ سے بہترین ہوتا ہے۔ میاں خزیمہ لکھتے ہیں عامر بشیر پلیز بتا دیں۔ عامر بھائی، میں اور جو باقی لوگ وقار ہیں، عزیز مغل ہیں، گزارش یہ ہے کہ میں شامل نہیں کر سکتا یہ جو لائیو خواب یہاں پہ آتے ہیں، ان کا باقاعدہ پروٹوکول ہوا کرتا ہے جس کے تحت یہ باقاعدہ بتائے جاتے ہیں، اور آپ اس پروٹوکول سے گزریں گے ایج کے حوالے سے، اپنی ڈیٹیلز کے حوالے سے، جیسے یزمانی صاحب بھی بہت مرتبہ میں بھی گزارش کر چکا ہوں، تو وہ سارا بیان کریں گے تو پھر اس خواب کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شامل کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ یوٹیوب سیشن پہ ابھی یعنی ہم شروع کریں گے لائیو انشاءاللہ، تو اس میں ایسے خواب جو ہے نا انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں یہ ہے کہ آپ لائیو ان سے پوچھ سکتے ہیں ساری چیزیں، کیونکہ وہ سیشن اسی چیز پہ ہوگا۔ یہ چونکہ کم وقت ہوتا ہے اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ جو خواب پہلے بھیج دیے گئے ہیں جن کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں یزمانی صاحب کے پاس، وہ بتا دیے جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، لکھتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ چاند میرے اتنا قریب آیا کہ اس کے ڈیزائن اور تحریر صاف نظر آنے لگے، تعبیر کیا ہوگی؟ ویسے میرا دل کر رہا ہے ہلکا سا جوک کریک کر دوں، کس والے چاند کا ذکر کریں جو اتنا قریب آ گیا؟ آسمانی چاند تھا یا اپنا جو بنایا ہوا چاند تھا؟ جی، یہ آسمانی چاند ہی قریب آیا کے ہے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور آسمانی چاند کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے دھبے سے یا کچھ چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ کچھ لکھا ہوا محسوس ہوتا ہے، یا وہاں کچھ ڈیزائننگ محسوس ہوتی ہے۔ جی جی، تو جسے ہم بچپن میں تو کہتے تھے کہ کوئی مائی چرخہ کاٹ رہی ہے، تو اس طرح کے جملے لوگ بولتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نشان رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ خواب کے اندر وہ چاند بہت قریب آ گیا ہے، روشنی بھی ہے، اور وہ جو اس کے اندر ڈیزائننگ ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے ان کو۔ تو ان کی زندگی میں یہ کوئی کاروباری شخصیت ہیں اگر، تو ان کی زندگی میں کوئی معاملہ الجھن کا شکار ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کاروباری شخصیت ہوں گے؟ یہ اشارے ملتے ہیں خواب کے بعد؟ وہ اس میں ایسا ہے نا کہ اس میں چاند ہے، چاند کا نیچے آنا ہے، پھر اس میں لکھی ہوئی تحریر یعنی وہ ڈیزائننگ وہ جو ہے نا وہ محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہو رہی ہے۔ تو انسان میں ایک مثال دی کہ کاروباری ہوں یا دوسرا کوئی ہو، جی، کسی حوالے سے الجھن کا یا کسی حوالے سے وہ تذبذب کا شکار ہو کہ یہ میں قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ کاروباری ہے تو یہ میں سٹیپ لینا چاہتا ہوں، جی، یہ میں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں،
اگر کہیں بیٹے بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے یا اپنی ہی شادی کا معاملہ ہے، یہاں یہ قدم اٹھاؤں، یا بعض دفعہ نا استخارہ کرتے ہیں لوگ، اور استخارے کے بعد بسا اوقات خواب کے اندر کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، اور بسا اوقات خواب نہیں آتا بلکہ اطمینان قلب ہو جاتا ہے. تو اگر استخارے کے بعد اس طرح کا خواب نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے مثبت اشارہ ہے انشاءاللہ. وہ جس رشتے کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے، جس کاروبار کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے، جس معاملے کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے، وہ آپ کو ایک واضح چیز نظر آ گئی ہے. وہ آپ کے جو رستے کا اندھیرا تھا، وہ جو الجھن تھی، وہ الحمدللہ ختم ہو رہی ہے. تو وہ چاند ویسے بھی ایک بلندی کی علامت ہے، روشنی کی علامت ہے، اور چاند ترقی کی بھی علامت ہے. چاند ستاروں میں سے ایک بڑا ستارہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم رستہ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ترقی کے رستے ہیں جو کہ انشاءاللہ اس شخص کے لیے، وہ چاہے شادی کا معاملہ ہو، چاہے کاروبار کا معاملہ ہو، کسی حوالے سے استخارہ کر رکھا ہے تو انشاءاللہ رستے کلیئر ہوں گے اور ترقی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ. اچھا خواب ہے، بالکل اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے لکھا گیا ہے خواب میں کسی فوت شدہ کے ہاں بچے کی ولادت دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ فوت شدہ کے ہاں بچے کی ولادت، اب اس کی ایک تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ فوت شدہ کے ہاں بچے کی ولادت ہو. تو خواب دیکھنے والے کا کوئی ناممکن بظاہر کوئی ایسا کام جو کہ امپاسبل ہو، وہ کہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ کام ہو. ایک اس کی یہ توجہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کے اندر اگر اس کی کوئی رشتہ داری ہے اس میت کے ساتھ جس کے ہاں بچے کی ولادت دیکھی گئی ہے، تو بعض دفعہ کچھ چیزیں وراثت کی سال ہا سال سے پھنسی ہوتی ہیں، تقسیم نہیں ہوا ہوتا مال، تو وہاں سے کوئی وراثت کا مال اس کو ملے گا. یعنی اگر رشتے کے اندر کوئی اس طرح کا حصے دار یہ بنتا ہے کہ وہاں سے کوئی وراثت، وہاں سے کوئی مال جو ہے وہ ملنے کا اس کو امید ہوگی انشاءاللہ. اور تیسرا اس کے اندر وہ جو جس میت کو دیکھا گیا ہے کہ اس کے ہاں بچے کی ولادت ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اچھے مقام پہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک اچھے مقام پہ ہوں گے. اور دوسرا وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے گئے ہوں گے جو کہ مزید، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو سارا سلسلہ اعمال رک جاتا ہے، لیکن اس کے اپنی زندگی میں کیا ہوا صدقہ جاریہ یا نفع بخش علم یا اولاد جو کہ اس کے لیے دعائیں کر رہی ہو، یہ ساری چیزیں سلسلہ یہ جاری رہتا ہے. جی. تو اس کے پیچھے نیکیوں کا کوئی ایسا سلسلہ ہے جو کہ آگے مزید نیکیوں کو بڑھا رہا ہے. یعنی جیسے ہم وہی صدقہ جاریہ کا عمل، پیغام ٹی وی سے ڈونیشن ہے یا کسی اور دینی حوالے سے کوئی ایسا کام کر کے گیا ہے کہ وہ فوت ہو گیا لیکن وہ نیکیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. جی. تو یہ کوئی نہ کوئی ایسا نیک کام کر کے گیا ہے کہ وہ فوت ہونے کے بعد بھی سلسلہ جاری ہے. تو یعنی اچھا خواب ہے انشاءاللہ، کوئی پریشانی والی نہیں. اور یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فوت شدہ سے جو ہے نا اس طرح کا معاملہ کیوں. اور بعض دفعہ جیسے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان سے بارش اتارتا ہے تو ایک مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ فصلیں نکالتا ہے. جی. اور اللہ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. تو بسا اوقات انسان کی رقم ڈوب جاتی ہے. جیسے کبھی آپ نے بھی اشارہ کیا کہ آپ کی رقم کسی کاروبار میں ڈوب گئی اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اب نہیں نکلے گی. جی. اور کئی رقمیں جو ہے نا ایسے پھنس جاتی ہیں. تو اگر خواب دیکھنے والے کی کوئی ایسی ڈوبی ہوئی رقم ہے کہ بسا اوقات آپ قرض دے دیتے ہیں کسی کو بھائی چارے کی بنیاد پر، اور دینا بھی چاہیے، لیکن وہ اگلا جو ہے نا وہ بھائی چارے کو اڑا ہی دیتا ہے، وہ صرف چارہ ہی سمجھ جاتا ہے اس کو کہ وہ اس کو چارہ بنا کے جو ہے نا وہ لے جاتا ہے. جی. تو ایسا خواب اگر اس کو اس کے بعد آئے تو انشاءاللہ وہ ڈوبی ہوئی رقم واپس ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک. تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ. اچھا، اب یہ تو سارے خواب جو میں نے شامل کی، لیکن اگلا خواب پڑھتے ہوئے مجھے خود لگ رہا ہے کہ یار یہ خواب کیا ہوگا. چلیں 2 منٹ ہے لیکن ہم کوئک ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لکھتے ہیں خواب میں خود کو سانپ کھاتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ سانپ کھاتے ہوئے دیکھنا آپ کو کیسا لگا؟ ڈر مجھے تو بہت عجیب سی بات لگی. آلدو کہ دنیا میں لوگ کھا رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، نان مسلم بھی کھا رہے ہیں، یہ تو وہ کھا ہی رہے ہیں روٹین. ایک ایسی چیز جس سے ڈرنا چاہیے، اگر آپ اسے کھا رہے ہیں تو آپ اپنے دشمن پہ غلبہ پا رہے ہیں. اچھا. آپ اپنے دشمن پہ غلبہ پا رہے ہیں، اور صرف غلبہ ہی نہیں پا رہے
بلکہ دشمن کے پاس آپ کا جو حق غصب شدہ ہے، بسا اوقات کئی ظالم ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں نہیں دیتا آپ کا پیسہ واپس، کر لو جو کرنا ہے، وہ عدالتیں کھڑی ہیں، وہ یہ معاملہ ہے، تو وہ آپ کو ایسے کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ اس ظالم پر غلبہ بھی پائیں گے اور اپنی رقم بھی واپس لیں گے، بلکہ بسا اوقات آپ شاید اس کی رقم وہ بھی کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کے پاس آ جائے. تو یہ اچھا خواب ہے، پریشان ہونے لیں جی. یہ تو وہی بات ہوگی کہ خواب پڑھنے میں ایسا لگ رہا تھا لیکن بتانے میں اس کی تعبیر بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. مقدام عبدالرؤف صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، اور جناب شیخ ہاشم یزمانی صاحب سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. جی اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بس یہی ہے آپ سے کہ دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.